نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ حضرات محترم، اس سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک اللہ کی توحید کا بیان اور شرک کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ مالک اپنے بندوں کو اس عظیم تر گناہ سے بچانے کے لیے ہر وہ دلیل دے رہے ہیں جو شخص بھی تھوڑا سا شعور رکھتا ہے اس کی سمجھ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان غلط کام ہمیشہ ہٹ درمی سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ ہر غلط کام کرنے سے پہلے انسان یہی سوچتا ہے کیا ہو جائے گا، یا یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش مکہ کو یہ بات کہی، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ تم دونوں جہنم میں اکٹھے ہو گئے۔ تو اب اس وقت ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ قریش مکہ کے ساتھ رسول اللہ سے بحث کر رہا تھا ان باتوں میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے دلائل دیے تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو قریش کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ ہمارا اتنا دانا اور عقل مند سردار ہے اور دلائل میں یہ مات کھا گیا ہے۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو ایک شخص اور اٹھا، کہنے لگا اگر میں ہوتا نا تو میں پھر عبد المطلب کے بیٹے کو بتاتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہا ابن عبد المطلب کو میں بتاتا کہ کس طرح مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ شخص ایک مرتبہ سامنے آیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم میں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا پھر عیسائی عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اور یہودی عزیر کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں ان کے ساتھ ہوں گے؟ اور ہم فرشتوں کی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے؟ یعنی یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جو عجیب و غریب ہوتی ہے، جو دلیل تو نہیں ہوتی لیکن دوسرا بندہ ایک دفعہ سٹ پٹا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی گئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں اتاری، کہا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، ان کا مثال دینا ابن مریم کے متعلق، تیری قوم کا منہ یصدون، یہ سوائے روکنے کے اور کچھ نہیں، جھگڑے کے اور یعنی معاملات کو الجھانے کے اور کچھ نہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کیا وہ بہتر ہیں یا ہمارے الہ بہتر ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں جو خباثت تھی وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بنی اسرائیل الزام دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ناجائز بچے تھے، تو حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ انہیں بنایا،
نبی صلی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بنایا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو دوسری بات یہ سمجھائی، ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس معبود کی بات کی ہے جو اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے، وہ اور اس کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے نہ تھے، انہوں نے تو لوگوں کو اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا، بلکہ سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے یہ بات ساری مخلوق کے سامنے پوچھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ یہ بتاؤ تم اور تمہاری والدہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے بھی الہ بنا لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میں کیسے میں وہ بات کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں ان لوگوں کے متعلق کہی تھی، اور یہ کفار کی، مشرکین کی، بدعتی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب ایسا گڑتے ہیں کہ اگلا جواب نہ دے سکے۔ الیاذ باللہ، میں نے خود اپنی کانوں سے یہ بات سنی، کہنے لگا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ علی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ کہتا ہے اگر مدد کر سکتے ہیں تو پھر انہیں کہیں کرے۔ کہتے جی ایک بندہ آگے ہوا تو اس نے اس کے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا، اور کہنے لگا اب تم کہتے ہو اللہ مدد کرتا ہے، اس کو کہو تیرا ہاتھ جوڑ دے۔ یعنی یہ ایسی بیہودہ اور بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اور قریش مکہ نے بھی یہی بات کہی کہ تم کہتے ہو کہ وہ معبود اور عبادت کرنے والے دونوں اکٹھے جہنم میں جلیں گے، پھر فرشتے عزیر اور عیسیٰ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما ضرب ابن مریم، اور ان کا مثال دینا ابن مریم کا مثلا ایسی مثال تھی اذا قوم کا جو تیری قوم نے دی منہ یصدون، وہ جھگڑنے کے علاوہ کچھ نہیں، وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، انہوں نے کہا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ، ما ضربوا لک الا جدلا، انہوں نے یہ سب کچھ جھگڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہی جھگڑالو ہے، ان هو الا عبد انعمنا، عیسیٰ تو ہمارے وہ بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے، وَجْعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے آپ کو لے جاتے اور فرشتوں کو آپ کی جگہ نائب مقرر کر دیتے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا تو یہ ایک قیامت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس وقت بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے اپنی قوت اور قدرت کا اظہار کیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ان کی باتیں سن کے آپ شک میں نہ پڑ جائیں، وَاتَّبِعُونِ، بلکہ آپ اس کی اتباع کریں، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کس کی اتباع کریں؟ جو اللہ وحی کرتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں صرف اس کی اتباع کریں،
ان کی ان اٹکل پچو باتوں پہ آپ شک میں مبتلا نہ ہو جانا کہ واقعتاً انہوں نے بات تو بڑی وزنی کی ہے. کہا فلا تمترن بہا، آپ نے شک میں نہیں پڑنا. واتبعونی، اتباع کرنی ہے آپ نے اللہ رب العزت کی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. پھر فرمایا ولا یصدنکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں اصل رستے سے روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا ظاہراً دشمن ہے. پھر فرمایا ولما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل بے شمار اللہ نے انہیں بھی معجزات عطا کیے، ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعد الذی تختلفون، اللہ نے مجھے حکمت سے نوازا ہے تاکہ تمہارے اندر جو اختلاف ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو اختلاف تھے، ان کے مختلف فرقے تھے، ایک دوسرے کو کافر تک کہتے تھے، کوئی شخص دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جو تمہارے اندر اختلاف ہے ان کا حل کر دو. لیکن کیا انہوں نے ان اختلاف کو چھوڑ دیا تھا؟ سب کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رب، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہے. اور دیکھیں بچپن کے اندر سورت مریم کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو الزامات کی بچھاڑ کر دی. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، اس بچے سے پوچھو. وہ کہنے لگے بچہ کیسے بولے گا؟ تو انہوں نے بول کے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حالانکہ بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی ناجائز بچہ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا. یہ ماں کی گود میں کہہ دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہ مانے. صرف قرآن کی آیات کو دیکھ کے انکار کر دینا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جن نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر ایسے انسان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں آئے ہیں وَمَن يُضْلِلُ، جسے اللہ گمراہ کر دے بھلا اسے دنیا میں کون ہدایت کر دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی کی باتیں لے آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، تاکہ میں بیان کروں ان معاملات کو جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اے بنی اسرائیل اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو. اب اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدو، صرف اس کی عبادت کرو، میری نہیں کرو. یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو یا مجھے پکارو، مجھے مشکل کشا حاجت روا سمجھو. انہوں نے تو کہا تھا ان اللہ ہوا ربی و ربکم، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے. فاعبدو، اسی کی عبادت کرو. پھر فرمایا ھذا صراط مستقیم، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہی سیدھا رستہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پکارنا، کسی سے حاجتیں طلب کرنا، کسی کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، کسی کو حاجت روا کہنا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ فاعبدوہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی